فرعون کی عمر زیادہ نہیں لمبی کی جاتی، ظلم کی تاریخ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے، اس لیے کہ مظلومین کی آہ جب نکلتی ہے تو اللہ کریم، اللہ رب العزت کو قہار و جبار خدا جلال میں آئے گا اور پکڑ کرتا ہے تو ایسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جب یہ لوگ بھول جائیں اللہ کو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں، خوب خوش ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کو بھولنے کے بعد ظالموں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب خوشیاں مناؤ، سب تمہارا ہے، سب تمہارا ہے، طاقت بھی تمہاری، سیاست بھی تمہاری، تخت بھی تمہارا، سارا ڈپارٹمنٹ تمہارا، ناچو جتنا ناچنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم ایک دن پکڑ کریں گے، اچانک ایک دن پکڑ کریں گے، اور پھر پوری دنیا کی طاقت اس پکڑ سے اس کو آزاد نہیں کرا سکے گی، نہیں نکال سکے گی، اور ہم ظالم درندوں کے انجام کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھنا میرے عزیزو، ہماری زندگی رہے نہ رہے لیکن اللہ حی و قیوم ہے، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج ہم پاور میں ہیں اور ہم طاقت میں ہیں، ان کو مار دیں گے، ان کو کاٹ دیں گے، سب کر لو، لیکن اللہ تو زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمارا وارث اللہ رب العزت ہے، ہماری تمام چیزوں کے لیے اللہ کریم ہے۔ ہم نے جب یہ قرآن میں پڑھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ نے یہ قرآن میں سکھایا ہے کہ یوں کہو کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا، اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ ہاں وقت لگتا ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں نے اس وقت دیکھا پڑھنے کے میرے مطالعے میں ایک چیز آئی تھی، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ میں یہ گرفتار ہوئے تھے، قیدی بن گئے کافروں کے ساتھ، اور تقریباً جانتے ہو 16 سال انہوں نے کافروں کی قید میں گزارے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ جو ہوئی اس دن، حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے تھے، تب مکہ والوں نے روک لیا تھا اور ایگریمنٹ سائن ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ جو ہے اس میں یہ تھا کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر کے جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، اور مدینے سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ سب ایسی ایگریمنٹ انہوں نے سائن کی تھی۔ اسی وقت یہ ابو جندل صحابی قید سے نکل کر کے آ گئے تھے۔ اندازہ کرو 16 سال کے بعد کوئی زنجیریں توڑ کر کے نکل آیا ہو، اور وہ بھی صحابہ کی جماعت میں آ گئے۔ صحابہ نے سینے سے سینہ لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر کے اپنے زخم بتا رہے تھے، لیکن کفار کو جیسی پتہ چلا ہمارا ایک قیدی بھاگ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جو مکہ سے بھاگ کر جائے گا اس کو مدینے والے واپس کریں گے، ابو جندل کو ہمارے پاس واپس کرو۔ صحابہ سب کھڑے ہو گئے کہ اس مظلوم کو ہم واپس کیسے کریں گے، جنگ کر لیں گے۔ سب کی نظریں حضور پاک کی طرف تھی کہ حضور کیا فیصلہ فرمائیں۔ ابو جندل اپنے زخم دکھا دکھا کر کے صحابہ سے کہہ رہے تھے ان کے پاس واپس بھیجو گے، یہ مجھے بہت ماریں گے۔ تو مکہ کے کفار و مشرکین کو حضور نے کہا کہ اب وہ آ گیا چھوڑ دو، ابھی تو ہماری ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے ایگریمنٹ کو ختم کر دیا اور کہا کہ اگر یہ ہم کو واپس نہیں کیا جائے گا تو ہم ایگریمنٹ بھی نہیں کریں گے۔ جب ضد پر اڑ گئے، حضور پاک نے ابو جندل کی طرف دیکھا اور کہا ابو جندل مکہ واپس چلے جاؤ، رحمت للعالمین ہے، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسے حکم آئیں گے میرے عزیزو زندگی، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہماری تکلیف پر اور تکلیف آ رہی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے اور 16 سال کا قیدی باہر آیا ہے اور حضور اس کو کہتے ہیں واپس چلے جاؤ۔ دنیا کی نظر تو یہ دیکھ رہی ہے کہ رحمت للعالمین ہے، واپس اس کو قید میں بھیج رہے ہیں، سارے صحابہ سے کہتے لڑ لو اس کو واپس نکال لو، لیکن تم نہیں جانتے جو رسول اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے۔ یہ امتحان ہے ہمارا، مصیبت کے بعد ہم
آس لگائے ہیں اللہ اس کے رسول کی ذات سے، تو ہو سکتا ہے 2-4 مصیبتیں پھر آ جائیں۔ تم یہ کہو گے کہ میں نے تو ایک مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کی تھی، 4 اور آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا ایمان بکھر جائے گا اور تم چھوڑ دو گے؟ میں نے دیکھا ہے قید کے دنوں میں کتنے ایسے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں، یہی کہتے ہوئے کوئی اللہ نہیں ہے، ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں، ہم پر تو اور کیس ہی کیس ہوتے جا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کڑا امتحان ہے میرے عزیزو۔ حضور نے واپس کر دیا، اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، دوسرا کوئی عام معمولی آدمی ہو تو جنگ کر لے اور لڑائی کر لے، یا پھر چھوٹا ہوا قیدی، اس کو جب یہ فرمان سنا دیا جائے تو بھر جائے اور کہے کہ میں تو چھوڑ دیتا ہوں، ایسا دینی کیا؟ ابو جندل کی طرف صحابہ نے دیکھا، سر جھکائے مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ایمان ہو تو یہ 16 سال قید میں رہ کر کے چھوٹ کر کے آئے تھے، زخم دکھا دکھا کر رو رہے تھے، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جاؤ واپس، چون چیرا تک نہیں کہا، یہ پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ واپس اس ظلم کی چکی میں پسنے جاؤں، نہیں پوچھا، سر جھکایا اور چل پڑا۔ یہی تو ایمان ہے میرے عزیز، یہی ایمان ہے۔ ابھی تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے، اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے، اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے۔ دیش کے خلاف، ملک کے خلاف، قانون کے خلاف کسی گتی ویدی میں، کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر ڈر کر کے، سہم کر کے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے۔ جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی، وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں، اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنا مضبوط جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے، سبحان اللہ، اور یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے، بے شک بے شک، اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے، ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا، جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت ایک پاکھنڈی جو بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار بھونکتا تھا، جذبات ہمارے سن کر کے اتنے بے قابو ہوئے تھے، ہم نے کوئی منصوبہ بند یا پلاننگ کے تحت نہیں، ہمارے جذبے اور وجد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت ہو گئے ان کے ساتھ مناظرے کرنا، ڈیبیٹ کرنا، آؤ میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تم بھی آگ میں کودو ہم بھی آگ میں کودتے ہیں۔ یاد ہوگا یہ جذبات میں، وجد میں اور حضور کی محبت میں کہی ہوئی بات تھی، ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، کہنا تھا کہہ دیا، اور وہ تو 40-50 لوگوں کے بیچ میں کہی ہوئی بات تھی۔ مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس بات کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا، کیا بات ہے، واہ واہ، ہر جگہ ہر علاقے میں پہنچایا، اور جس کو پہنچنا تھا اس تک تو برابر پہنچی۔ کیا بات ہے، کیا اور بات ہے، پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم نے کتے کی دم پر برابر پاؤں رکھا ہے۔ واہ واہ۔ اب سنیے میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں، آج یہ بات مجھے عرض کرنی کیوں پڑ رہی ہے۔ جذبات میں، وجد میں کہی ہوئی بات تو تھی، لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں، تو پھر سوچنا بھی ہوا۔ اب میٹنگ بھی ہونے لگی، سب لوگ آنے بھی لگے، کچھ تو ہمیں ڈرانے بھی لگے، ڈرائے بھی تھے، کیا ہوگا تمہارا، اتنا بڑا اعلان کر دیو،
जल जाओगे, मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ, मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। आहा। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभानअल्लाह। आप दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी। मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ करंट ज्यादा है। क्या बात है। इसलिए कह रहा हूं, उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। क्या हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है, गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत, ना मेरे पास अमल की दौलत, मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूं दिल्ली, आप क्या फरमाते हैं। बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी इज्जत है, पूरे कायनात की भी इज्जत है, अल्लाह के अजीम रसूल की भी इज्जत है। रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह। बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया, अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ, नहीं, इस उम्र में ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारारा से अपनी तबरुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं है, मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन इतनी बात याद है कि उस वक्त मेरे साथ कोई एक अजीम शख्सियत खड़ी थी, हम तो इंतजार में थे और गए भी थे, लेकिन तारीख सबको पता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं दोहराता ये बात, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं दोहराता ये बात, लेकिन ये हक्कानियत को साबित करने के लिए मैं कहता हूं, मैं क्या, हमारे मोहल्ले का 8 साल का बच्चा भी उठ करके ऐलान करे, मेरा रब उसकी मदद फरमाएगा। बेशक, बेशक। क्यों? इसलिए कि वो नामूस मुस्तफा की बात कर रहा है, वो इज्जत रसूल की बात कर रहा है। अजीजान गिरामी वक़ार, यही बात हज़रत ने ये फरमाया था कि जलसों में साथ में रहना, हाँ मुकर्रिर है या फिर दीगर माहौल है, तो हज़रत ने एक जुमला अभी 2 दिन कबल फरमाया था कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता।
یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں، اے سنیوں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں، تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ بے شک یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، نہیں، 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے، کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا، میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی، اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے، امام موسیٰ کاظم، ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں، ہماری بہت ساری خطائیں ہیں، وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں، خطائیں نہیں، بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے، کس کو کہتے ہیں 20 سال؟ پوری لائف گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا۔ ان کی قربانیوں پر ہم کہاں تھے؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے، کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے، غازی اسلام، نہ میرے عزیزوں، ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے، غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں؟ ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلو، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں، کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہیں۔ ہم یہاں اے سی میں دن و رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے، تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے، تکلیفیں کہتے کسے؟ میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے؟ کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دے پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی، تکلیف ہو گئی۔ جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے۔ اس نے جھلا کر کے کہا تھا، گالی دے کر کے کہا تھا، کرمنل تھا، گالی دے کر کے کہا تھا سب کو، تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں، میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے، میں چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا،
اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا, اس کو چڑھایا گیا تھا اور وہ بفر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا, اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا, کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی, اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں جو بھی مصیبتیں آئیں گی ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے, اور مددگار بھی وہی ہے, مددگار بھی وہی ہے. میں اس سے قبل بھی آپ کے ہاں ایک بات سنایا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق. آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لی اور 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی, ایک اس میں مرنے والا تھا ایک چھوٹنے والا تھا. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں, چھوٹ کر کے جائے گا تو, بادشاہ بدل چکا ہے, جو مجھے قید میں ڈالا تھا وہ نہیں ہے, مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا, جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں. یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی, اس نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا, اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے, پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا کون ہے کیا ہے, سب بھول جاتا ہے, اور وہ بھی گیا بیچارہ سب بھول گیا, اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نہیں مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گئے. لیکن اس کو وہ بات یاد نہیں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا, اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے, کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام, تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا, کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف قید میں اندر گیا, اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا, کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں, اعلی ایمان. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. ہمارا بھی یہ حال ہونا چاہیے. ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو, میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی مجھے پتا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا, اور حضرت ابی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے, بہت دعائیں کرتے تھے. میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی, لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں, میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال تیرا بندہ ہے, تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا, اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دو, بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے, میرے الفاظ کا میں ذمہ دار جو کچھ کہہ رہا ہوں, اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں, یہ کتا کتا ان کی زبان پہ کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزو یہ اب کوئی غیر قانونی بات نہیں, سپریم کورٹ کے جج نے بھی ہمارا ججمنٹ دینے کے بعد کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہیٹ سپیچ نہیں ہے, ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے, ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے. ہم نے تو تھوڑا سا کہا تو انہوں نے بہت کہا ہے. یہ
जो भी मैं कहूंगा अब सुप्रीम कोर्ट के एतबार से कहूंगा, और फिर मैं अभी तक तो कभी उस शेर को दोहराया भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है 5 साल के 6 साल के बच्चे सामने खड़े होकर के वही दोहरा रहे हैं। वाह वाह वाह। बल्कि मैंने तो ये भी देखा, अंदर कैदियों को जब बहुत ज्यादा तकलीफ देता था कोई, तो कहता था वही बात। वाह वाह। आज वक्त है तुम्हारा, हर जगह पर खाना सही नहीं मिल रहा है तो भी वो कैदी ही पुकार कर कहते थे आज वक्त है, आज वक्त है। मेरे अजीजों, जितना ही तुम दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। या हम अपनी तारीफ के लिए, अपने घर के लिए नहीं बोलते, हमने कभी किसी कम्युनिटी को, किसी खास धर्म को या किसी खास मजहब को निशाना बनाकर कभी नहीं बोला। हाँ, मेरा ये मिशन है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए उंगलियां उठाएगा तो हम उसका जवाब देते रहे। बेशक बेशक। और अगर एक आदमी करता है तो एक का जवाब, 10 करते तो 10 का जवाब। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हैं, पूरे मजहब को बोल रहे हैं, किसी कौम को बोल रहे हैं। ये तो फैलाई गई बात है। बहरहाल वक्त आने के बाद सब समझ में आ जाएगी। आज जिस चीज के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मेरे अजीजों, ये इतनी बड़ी वक्त की जरूरत, मैं आपको क्या बताऊं, इस्लाम शुरू ही हुआ है इकरा कहते हुए। सबसे पहली आयत मेरे नबी पाक पर जो उतरी वो क्या है? मुसलमानों, इतनी तो बात याद रहे, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। कुरान की सबसे पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाह खानी कराई गई कि नहीं कराई गई? तो पढ़े हो ना, तो पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इकरा का मतलब होता है ऐ महबूब पढ़ो, ऐ रसूल पढ़ो। देखो कुरान पाक में बहुत जगह पर अल्लाह ने कुल भी कहा, कहो, लेकिन जब सबसे पहली आयत आई तो उसमें कहा कुल नहीं, इकरा पढ़ो अपने रब के नाम से। और एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, ये उससे कहा जाता है पढ़ो। जिब्राइल अमीन आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। 3 बार तो हुजूर ने नहीं पढ़ा था, सिर्फ वो इकरा इकरा कह रहे थे। चौथी बार जिब्राइल ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। नबी पाक ने पढ़ा, और इकरा उसको कहा जाता है जो पहले से पढ़ा हुआ। और नए आदमी को पढ़ाने के लिए कहेंगे कहो जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे कहो। और भी एक बात, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सारी बातें मुस्तशरिकीन ने जो फैलाई, वो उम्मी थे। उम्मी का माना कुछ ना हंजार लोग अनपढ़ करते हैं कि इनके रसूल अनपढ़ थे। अनपढ़ नहीं, उम्मी कहते हैं जो किसी से नहीं पढ़ा हुआ हो। बेशक उसका उस्ताद नहीं, लेकिन वो सबका उस्ताद है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब एक बात तो मुझे बताओ, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, 3 आयतें। अर्रहमान, रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर खलकल इंसान, उसने इंसान को बनाया। मुझे एक बात बताओ, रहमान दूसरे नंबर पर आए थे, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आए थे, उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा किया ये तीसरे नंबर पर, कुरान सिखाया ये पहले दूसरे नंबर पर। जब इंसान बाद में पैदा हुआ है तो कुरान सिखाया किसको? क्या बात है, वाह वाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया, फिर इंसान बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो इंसान पैदा किया इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, और कुरान सिखाया इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और अब तबारक व तआला ने अपने नबी को उस वक्त इल्म दिया है जब अभी आदम को पैदा भी नहीं किया। मुअल्लिम कायनात की उम्मत हो मेरे अजीज,
मुअल्लिम कायनात की तुम उम्मत हो और जाहिल रहना तुम्हें ज़ेब देता है। उस रसूल पाक की उम्मत हो जिसने पूरी कायनात को इल्म का इनकलाब दिया है, इल्म का इनकलाब। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए थे, 6 लोगों को सिर्फ लिखना आता था, कलम पकड़ना कितने लोगों को आता था? 6 लोग। 10 साल का अरसा गुजरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 80,000 लोगों के हाथों में कलम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनकलाब जिंदगी भर का कोई टीचर भी नहीं करता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का अजीम इनकलाब पैदा किया था। और उस रसूल की उम्मत अगर जाहिल हो ये कैसे ज़ेब देता है? इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी तहरीकें चलती, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन, उनकी आल और औलाद का ये सच्चा जानशीन मारारा मुतहरा का और खानवादे बरकात का चश्मो चिराग ऐलान करता है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मारारा का ऐलान नहीं है, रसूल पाक का मिशन है। ये इनकलाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ। अगर तुम जाहिल रहोगे, बेनूर रहोगे, जाहिल आदमी हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सकता, जाहिल को कुफ्र और ईमान पता नहीं, जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं, इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीज है, ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है तो आई टाई कर रहे, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुम्मा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा, खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुल्मुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है, वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है। और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी, जुब्बा, कुप्पा, बड़ा आलिम नजर आना चाहिए। नहीं, इल्म जब किसी के पास आता है
تو سب سے پہلے اخلاق لاتا ہے. سچا علم اگر کسی کے اندر آئے اخلاق لاتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لاتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے, مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے, فرماتے وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے, کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے. علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے. اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے. کوئی بھی کالج مل جائے, کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے, کوئی بھی مدرسہ مل جائے, تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے, مجھے میرے رب کی پہچان دلائے. اور جب اللہ رب العزت کے نام سے کوئی شروع کرتا ہے میرے عزیزوں بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں, بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں. یہ آج دنیا چھپا چھپا کر رکھ رہی ہے, ہمارے دامن میں علماء کی کمی نہیں رہی اسلام میں کبھی. یہ تو جاہل آج ہوئی ہماری قوم, ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے. آپ کو پتا ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الہیثم نے یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے. دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراس سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا, ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے. خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے. الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے. آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3 یہ عادات کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی. ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر, امریکہ کے اندر طب میں, میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے, پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں. بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی. کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے بازی نہیں ماری ہے؟ سب جگہ ہے. بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار ہے. یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے, یہاں سے عزتوں میں کمی آئی. پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میرے عزیزوں نہ مدرسوں کا علم رہ گیا نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا. یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے, اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے, میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے, ہماری یہ کانفرنس اصول ہوگی. دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے, اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب کیا پڑھوں گا. ارے بوڑھے ہو جاؤ, داڑھی سفید ہو جاؤ, تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی. سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں, کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے. تم چاہتے ہو جمعہ آدھ دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے. ہاں اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے. اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں, علم حاصل کرنا. اچھا پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے
ہمارے زمانے میں حالات برے تھے, کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے, ہمارے پاس اسکول نہیں تھے, مدرسے نہیں تھے. پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہے, تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا, تو نے سیکھا کیوں نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا بڑا موبائل اٹھاتے ہو, پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے, اسکول بھی رکھتا ہے, کالج بھی رکھتا ہے, کون سی قرت نہیں ہے اس کے اندر, کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے, یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے, تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا, عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے, نماز میں کتنے فرائض تھے, قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے, تم ہائے 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 کرتے رہ گئے مجھے پتہ ہی نہیں, کوئی پڑھایا نہیں, تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا, ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے, بتا دے گا. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کنفیوژن, کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض, اب آ تو گیا جواب, لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے, یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سرچ کیا, حضور کی عمر کتنی تھی, حضور کے ازواج کتنے تھے, حضور کی اولاد کتنی تھی, حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے, مکے میں مدینے میں کتنے گزارے, کتنے غزوات میں حضور شریک ہوئے, سب میں نے سرچ کیا ہے, مجھے جواب ملا ہے. اس پر پورا یقین کرنے سے پہلے کسی عالم اہل سنت کے پاس آ جاؤ اور کراس ویریفیکیشن کرنا, بس اتنا ہی ذمہ داری. کیونکہ مولانا لوگ بھی تو جان چھڑاتے ہیں, بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس, کتنا پڑھائیں گے تم, صبح بھی دوپہر میں بھی, تمہارے اپنے الگ ٹائم ہے, ان کے الگ ٹائم ہے. تو ان سے کہو ہم آپ کے پاس گھنٹہ بھر پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے, صرف اتنا بتا دو یہ جو میں نے سرچ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا تو کوئی بھی عالم دین تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. آج سے کریں گے انشاءاللہ. 2025 تمہارا پورا سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزرنا چاہیے, گزرے گا انشاءاللہ. اس بات کو آج طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں, تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے, اس وقت حالات کیا تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا, حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر کون ہے, حضور مکہ میں کتنے دن گزارے, مدینے میں کتنے گزارے, کون سی جنگوں میں شریک ہوئے, کون سے جہاد میں, کون سی جنگ میں حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے, کون کون سی مصیبتیں حضور نے اٹھائی, اور کیا کیا دعائیں امت کے لیے کی, یہ سب تمہارے حصے میں آنا چاہیے. میرے عزیزو, ایک بات مجھے یاد آتی, ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا. میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول, شاید میں نے یہاں دہرایا ہو یہ بات. میں ٹرین سے اتر رہا تھا, ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں. ساتھ جھنڈے, کمکمے, مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے. اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہو. میں اتر رہا تھا, اچانک ذہن میں بات آئی, کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے, ان کا بوجھ اٹھاتے تھے. مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر. ہم اتر رہے ہیں, دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا, اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو, سنت ہے یہ بھی. اور آج 12 ربیع الاول ہے, تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر. یہ بات کہا اور میں گزر گیا. وہ جوان ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی تھی, اس کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جی مجھے دو, میں اٹھاتا. وہ پہلے تو گھبرائی, کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا, تو کلی ہے, کیا ہے میرا سامان کیوں, نہیں دوں گی, نہیں دے رہی تھی. اور کیوں دے اجنبی کو کوئی, اس نے اصرار کیا اماں جی دے دو اٹھا لوں گا. کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا, تو سامان لے کے بھاگنا ہے, کیا کرنا ہے. اس نے صاف صاف سمجھا دیا,
अम्मा जी बात यह है, आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई गुजर गई, हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हज़रत, वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी रास्ते में कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूँ, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूँ। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया ये तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते, तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, ज़हन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे, दुनिया में बात वैसी करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक। इसलिए बस बात इतनी है, बहुत मैं वक्त ले लिया, इसलिए इतना लंबा खींच रहा था कि 2025 आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, आ गया अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के लिए खैर और बरकत वाला साल बना। बलाओं और मुसीबतों से अल्लाह हम सबको नजात रखे, और इस पूरे साल को अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अकीदे में जिला अता करे। बात वही मैं दोहरा कर खत्म करता हूँ मेरे अजीजों, 24 को जाना था, चला गया, और आला हज़रत का 25 को आना था, और इंशाअल्लाह 25 में ये सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। और फिर कहोगे आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे बिलाद। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के लिए ये साल हरा भरा हो जाए। मौला करीम की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि रब तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के इल्म का साल बनाए, हम सब के अखलाक का साल बनाए,
اور انقلاب کا سال بنا ہے. اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. مولا جو جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی، اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما، آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما. اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزوں، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا، سونگ لیا، ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا. بس یہ آنکھیں ترستی ہیں اس بات کے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تیرا یہ بندہ تجھ سے آج یہ التجا کرتا ہے، اس نئے سال کی برکت میں دنیا مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے، ہمیں انعام میں تو دیدار رسول عطا فرما دے. اس آل رسول کی برکت سے مولا مرنے سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے، وہ شکل و صورت مصطفیٰ جو آنکھوں میں بس جائے تو دنیا کا حسن ہیچ ہو جائے. مولا کریم ہم کو اس حسن کا پرستار بنائے، اس حسن کا عاشق بنائے. عزیزان گرامی وقار، آخری باتیں یہ خاص طور پر یہ نئے سال کی جو رات ہے، جا کر کے یہاں سے کوئی عیاشی کے اڈے پر نہیں جانا، کبھی کوئی گناہوں کی طرف نہ جائے، ورنہ تمہاری یہ ساری محفل فضول ہے. تم نے سال کا آخر بھی اللہ کے ذکر میں بنایا ہے اور سال کا شروع بھی اللہ کے ذکر میں ہے. 12 سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، 12 کے بعد بھی تم نے سال کا آخر بھی محفل رسول میں گزارا، سال کی ابتدا بھی محفل رسول میں گزاری. اور ہو سکے تو کل روزہ رکھ لینا، جس کو طاقت ہو رکھ لینا، نفل ہے، تاکہ سال کی ابتدا اللہ کے اس روزے سے ہو اور اللہ کریم اس روزے کی برکت سے ہم سب کا پورا سال اچھا کرے. یہاں سے کوئی اڈوں پر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ، کوئی اگر جا بھی رہا تو اس کو روک لے. آج کی رات دنیا عیاشیوں کے اڈے سجائی، رات بھر یہاں پر شراب عام ہو چکی ہوگی، زنا اور کلب اور بار سب سج گئے ہوں گے. لیکن کیا یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان اور انعام نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا؟ اور ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد، مجھے کسی سے ملنا ہے تو دن میں مل لیتا ہوں، ٹائم کر دیتے ہیں، دوپہر میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ. لیکن کوئی خاص ہوتا ہے تو ہی رات کے 12 بجے ملتا ہے. بہت رات میں خاص لوگوں سے ہی ملنے کا موقع نکالا جاتا ہے، ورنہ تو سب کو ٹرکا دیا جاتا ہے. میرے عزیزو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور رب تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کے لیے یہاں بلایا، یہ بخشش کے لیے بلایا گیا ہے، یہ رحمت کے لیے بلایا گیا ہے. تو یہاں سے جھولیاں بھر کر کے جاؤ، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات شخصیت ہمارے پاس ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود ہے. اور یقیناً آج کی محفل پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو رنگ جمع ہوا ہے، یہ جو بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں صرف انسانوں کی بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مٹن پورا والوں کی بھیڑ ہے. تم تو پہچانتے بھی نہیں کتنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفلوں میں، تم جانتے بھی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور یہ محفلوں کو ہلکا نہ لو میرے عزیزوں، یہ محفلیں ہلکی نہ سمجھو. یہاں سے بخشش کے وعدے ہوتے ہیں، کتنوں کی دنیا بدل دی جاتی ہے، کتنے تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں، کتنے تو علم کا عہد لے کر کے جاتے ہیں. اس لیے مجھے یہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آج 2025 کی ہماری یہ پہلی محفل کو مولا تعالیٰ 100 بار بارآور فرمائے گا اور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے گا. عشق رسول کی کمال کی دولت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے گا. اور باقی رہے جو حالات، اس سے ڈرنا نہیں ہے، جمے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور ناموس مصطفیٰ پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اور کوئی غیر قانونی کام بھی جذبات میں آ کر کے اچھل کود کرنے سے نہیں ہوتا. ہوش و حواس کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ. حضور پاک کی محبت صرف اور صرف جوش سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہونا اور دنیا کو جواب دینا. ہم بھی جو یہ بولتے ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے صرف جوش میں بولتے ہیں، یہ صرف جوش میں بولتے ہیں.
ہاں بولتے تھے لیکن اب ہوش میں بھی بولتے ہیں، ہوش میں بھی بولتے ہیں، اور ڈر کر کے نہیں بلکہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے، حضور کے ناموس کے لیے کام کرنا ہے، اس لیے آپ بھی ہوش سے کام لیں، کوئی بھی سر پھرا اٹھ کر کے الگ ایسی ویسی حرکت نہ کریں۔ حضور کی محبت یقیناً امتحان لیتی ہے لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتی، اپنے آپ کو یا قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب یہ بات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ بیٹھے رہے، آپ لوگ بیٹھے رہے۔ توجہ میرے عزیزوں، ہماری محفل میں اب آمد ہو چکی استاذ الاساتذہ، فخر الاماثل، ہزاروں علماء کے استاد حضرت العلامہ مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔ یہاں پر تشریف ہے ہمارے دادا استاد بھی ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کو سنیں گے۔ اور اب ہمارا وقت ہو گیا، مسئلہ بھی ہے، پانی جب آ جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ تیمم تھا جو ٹیمپرری آپ کے پاس چل رہا تھا، اب پکا پانی آپ کے پاس ہے، آپ کو انہیں سننا ہے۔ بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ لب لبا